السلام علیکم. KRP نی ریہیب پروگرام میں خوش آمدید ڈاکٹر لائبہ. اور ڈاکٹر لائبہ بیسیکلی ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتی ہے جو پین سے, بہت زیادہ کرونک پین کی وجہ سے ان کے مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوا ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان سے صرف 2 ہی سوال پوچھیں گے. اور پہلا سوال, ڈاکٹر لائبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ میں ٹھیک خیریت سے. ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیں, آپ کیا کرتی ہیں اور کیسے ٹریٹ کرتی ہیں؟ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میں ڈفرینٹ جو ہے سائیکالوجیکل النیس یا پرابلمس یا ڈس آرڈر یا اسٹریس, ان چیزوں کو میں ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. تو آپ کا تو کافی امپورٹنٹ رول ہے آج کل کے معاشرے میں. یس, اسٹریس بہت زیادہ مینٹل کامن ہیلتھ ہے کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو میرا سوال بیسیکلی ایک جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے نی ریہیب کے نام سے, تو اس سے ریلیونٹ ہے, جو کہ ہمارے پیشنٹ بیسیکلی 2 طرح کی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں. ان کے جوڑوں میں اور پٹوں میں درد ہوتا ہے. اس کی بیسیکلی ذہن, جب ایک انسان کو پین ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے مینٹلی وہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, مطلب مینٹلی کیا کوئی اثرات ہوتے ہیں درد کے, یا اس کی وجہ سے کوئی کازز کریٹ ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ؟ یس, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب ہمیں کوئی بھی فزیکل النیس ہوتی ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کہیں پر پین ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری سارے جو ایریاز آف لائف ہے, آپ کی سوشل اور پروفیشنل, آپ کی جتنی بھی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ کوئی بھی موومنٹ وغیرہ نہیں کر سکتا پین کی وجہ سے, اپنا کام نہیں کر سکتا, اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں میں انزائٹی آتی ہے, ڈپریشن آتی ہے, ٹھیک ہے. اور انزائٹی اور ڈپریشن کے بعد مطلب لائک ان میں اور بہت سی پرابلم آ جاتی ہے. وہ اپنی ڈیلی لائف کو چھوڑ کے ایک جگہ پہ اکیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے انسان کی مینٹل ہیلتھ کو. اگر آپ تھوڑا سا آسان الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ انزائٹی اور ڈپریشن 2 آپ نے چیزیں بتائیں, یہ کیا ہے؟ مطلب ایک عام انسان اس کو کیسے سمجھے کہ یہ انزائٹی ہے, یہ ڈپریشن ہے؟ ہاں بالکل, میں بتاؤں گی. انزائٹی اور ڈپریشن کو اگر ہم آسان لفظوں میں لیں تو انزائٹی اس پرسن کے اندر, اوبیسلی اگر آپ کو کوئی بھی فزیکل پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کے اندر ایک فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فیئر تو آپ کو اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ انزائٹی آپ کو ہو جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں, کیا ہے, کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, یہ ساری چیزیں آپ مطلب سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسی میں آکوپائڈ ہوتے ہیں. اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو آپ چھوڑ کے مطلب ایک بے چینی سی آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں اور آپ اپنی طرح کی مطلب لائک ڈاکٹرس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی. آپ اینشیس ہو جاتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے. ایون کہ سم ٹائم آپ کو فیئر آف ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی مطلب لائک انزائٹیز آپ کو ہو سکتی ہے فیوچر کے حوالے سے بھی, کہ اگر اس چیز کے ساتھ رہا تو میں آگے کس طرح اپنی لائف کو مطلب فنکشنل کروں گا, یا میں آگے چیزیں کیسے مینیج کروں گا. یہ ساری چیزیں انزائٹی میں آتی ہے. اور اگر ڈپریشن کی بات کریں تو ڈپریشن آپ کو ٹوٹلی جو ہے نا وہ آئسولیٹ کر دیتا ہے. آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز ختم کر دیتے ہو, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں, ہمیشہ اداس رہنا, خفا رہنا, ان سے کوئی کچھ پوچھے یا کچھ اور ایک دم سے رونا شروع کر دینا, ان کی نیند ڈسٹرب ہو جانا, ان کا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جانا, یہ ساری چیزیں مطلب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ہر ٹائم ہیڈ ایک رہنا, چڑچڑاہٹ آ جانا, ایگریشن یعنی غصہ اس انسان کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یا بالکل خاموش ہو جاتا ہے. اور اپنے کام پہ توجہ نہ دینا, اگر اسٹوڈنٹ ہے اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے, کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو گھر کے کام پہ نہیں کر رہی ہوتی, اور بس وہ ان فزیکل پرابلمس کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو درد کی وجہ سے ہمیں اتنے, آپ نے ایک پورا ایک لانگ لسٹ, جس کو میں کہہ سکتا ہوں انگریزی میں ایک لمبی فہرست آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے, یہ میں نے بریف کر کے ایکسپلین کیے ہیں. تو اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ مطلب ہمارے آڈینس کے لیے آپ اس میں کوئی 2-3 ایسی باتیں بتائیں اگر کسی کو درد ہو اور وہ اس سے ذہنی طور پہ متاثر ہو, جیسے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں یا کم کر سکتے ہیں؟ مطلب سائیکالوجی کا اس میں کیا رول ہے, یا ایک سائیکالوجسٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ سائیکالوجی کا بہت بڑا رول ہے.
دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا نا کہ ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اس طرح فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ رول ہے، اور یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جب تک آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ فزیکلی ہیلدی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا برین یا ہمارا مائنڈ ہی ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے، یا اپنے آپ پہ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، اپنی ہیلتھ پہ کرنے کے لیے، یا ڈیلی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے. یہ ہمارا مینٹل ہیلتھ ہے. تو سائیکالوجی بیسیکلی آپ کو ڈفرینٹ سائیکالوجیکل تھیراپیز ہوتی ہیں یا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لرن کروا رہی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم بات کر لیں یہ پین کے حوالے سے ہم بات کر لیں یا انزائٹی کے حوالے سے بات کر لیں، تو اس کے لیے ریلیکسیشن سب سے زیادہ مسٹ ہے. تو سائیکالوجی میں ڈفرینٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ جو ہے پرسن کو لرن کروائی جاتی ہے، جس سے پرسن کا ڈوپامین یا ہیپینس ہارمون جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور پرسن جو ہے وہ وہ فیل نہیں کر رہا ہوتا انزائٹی یا اسٹریس، یا اس کا وہ پین جو ہوتا ہے وہ اوور کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسلز ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی ہم لوگ لرن کروا رہے ہوتے ہیں، اور باقی اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ لاسٹنگ کچھ یہ سائیکالوجیکل تھیراپیز ہے وہ بھی ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ اوور کم ہو جاتا ہے. اوکے، تھینک یو. ہم آپ سے آئندہ بھی اس سے ریلیونٹ کافی سارے جی جی کویشچنس ضرور. کریں گے. تھینک یو. تھینک یو.